دوستو، کل ہم نے پڑھا تھا اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں، اس کو مختلف جغرافیائی حدود میں اس کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، اس کے ارتقاء کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس بارے میں ہم نے مولانا سلیمان ندوی کے اقوال کو پڑھا۔ ان کے مطابق اردو کا حیولہ جو ہے وادی سندھ میں تیار ہوا اور مختلف قوموں اور زبانوں سے میل جول سے اردو وجود میں آئی۔ اور ان کے علاوہ ہم نے محمد حسین آزاد کا نظریہ پڑھا کہ وہ اپنے نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا برج بھاشا سے ہوئی، یعنی اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، مگر ان کے اس نظریے کو محمود شیرانی نے اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نے بہت ہی مدلل انداز میں اس کی تردید کی ہے اور اس کے چند وجوہات کو بھی بیان کیا ہے۔ اور آج ہم جو ماہر لسانیات محمد حسین کے نظریے کو جو ہے اس میں مدلل ان کی تردید کرتے ہیں، تو آج ہم ان ماہر لسانیات کے نظریے کو پڑھیں گے کہ آخر وہ کیوں ان اردو کو برج بھاشا سے نکلی ہوئی زبان کو نہیں مانتے۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ محمود شیرانی، ڈاکٹر زور اور ڈاکٹر شوکت سبزواری کے نظریات۔ پروفیسر محمود شیرانی نے پنجابی سے اردو کا رشتہ جوڑتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ یہ نظریہ ان سے پیشتر شیر علی خان نے اپنے تذکرے اعجاز سخن میں پیش کیا ہے۔ شیرانی کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے سندھ میں حکومت قائم کی۔ یہ ممکن ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی ہندوستانی زبان اختیار نہ کی ہو، لیکن پنجاب میں جہاں ان کی حکومت 150 سال سے بھی زیادہ رہی ہو، وہاں انہوں نے سرکاری، تجارتی، معاشی اور سماجی اغراض سے کوئی نہ کوئی ہندوستانی زبان اختیار کی ہوگی۔ اس زبان کو وہ دلی لے آئے۔ ان کے آنے سے قبل دلی میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی تھی، اس کا کوئی باضابطہ ریکارڈ نہیں ملتا۔ ممکن ہے وہ راجستانی ہوں یا برج بھاشا۔ لاہور سے جو زبان آئی وہ پنجابی نما اردو یا اردو نما پنجابی رہی ہوگی۔ دہلی میں یہ زبان برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ ترمیم قبول کرتی رہی اور اردو کی شکل اختیار کرتی گئی۔ شیرانی نے اپنے نظریے کی تائید میں پنجابی اور اردو کی چند اہم مشترک خصوصیات گنائی ہیں۔ پہلی، پنجابی اور اردو میں علامت مصدر نامشترک ہے، جس پر اعتراض ہے۔ یہ علامت صرف پنجابی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دہلی کے اطراف کی بعض دیگر زبانوں میں بھی ملتی ہے۔ پنجابی میں بھی یہی ایک علامت مصدر نہیں ہے بلکہ نا کے ساتھ نون بھی علامت مصدر کے طور پر لگتا ہے، مثلاً گھالنا اور گھالن۔ دوسری وجہ، لفظوں کے آخر میں نون غنہ کا اظہار۔ اعتراض، یہ خاصیت بھی پنجابی سے مخصوص نہیں، دہلی کے آس پاس کی بولیوں میں قدیم زبانیں سے ملتی ہے۔ دلی والے آج دہیں کو دھئیں کہتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین شیرانی کی اس دلیل کے بارے میں لکھتے ہیں، غنہ آواز کی پیدائش جدید آریائی زبانوں کی مشترک عالمگیر خصوصیت ہے۔ اسماء و صفات، تذکیر و تانیث اور جمع واحد ان میں اپنے موصوف کی حالت کے تابع ہوتے ہیں، مثلاً اردو میں بڑا لڑکا، پنجابی میں وڈا منڈا۔ چوتھی خصوصیت، خبر تذکیر و تانیث واحد جمع میں اپنے مبتدا کے موافق آتی ہے، مثلاً جدید اردو میں یہ بات بھلی نہیں، پنجابی میں اے گلی چنگی نہیں۔ جمع کے لیے بولتے ہیں یہ باتیں بھلی نہیں، پنجابی میں بولتے ہیں اے گل چنگیاں نہیں۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور، جو کہ ماہر لسانیات، نقاد، محقق، مؤرخ، سوانح نگار، مؤلف، مصنف اور مرتب تھے۔ 1929 میں لندن سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہ ڈی.لٹ کے لیے پیرس پہنچے۔ وہاں پروفیسر شول بلاک، یہ فرانس میں سنسکرت اور ہندی ادب کے پروفیسر تھے۔ مراٹھی پر انہوں نے فرانسیسی میں کام کیا تھا، جس کا مراٹھی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کسی جدید ہندوستانی زبان پر پہلا لسانیاتی مطالعہ ہے کی رہنمائی میں گجراتی فارم آف ہندوستانی پر مقالہ لکھنا چاہا، لیکن مقالے کی تکمیل نہ ہو سکی۔ لسانیات کے موضوع پر ڈاکٹر زور کی دو اہم کتابیں ہیں، ایک ہندوستانی فونیٹکس جو 1930 میں پیرس سے انگریزی میں شائع ہوئی، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا،
دوسری کتاب ہندوستانی لسانیات ہے جو 1932 عیسوی میں شائع ہوئی۔ پہلی کتاب میں اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جس زمانے میں اردو پنجاب میں بنی، اس وقت پنجاب اور دوآبا گنگ و جمن کی زبان میں بہت فرق تھا۔ برج بھاشا، کھڑی بولی اور جدید پنجابی زبانیں بعد کو عالم وجود میں آئیں۔ دوسری کتاب میں لکھتے ہیں، اردو نہ تو پنجابی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی بولی سے، بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کا مشترک سرچشمہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعض باتوں میں پنجابی سے بھی مشابہ ہے اور بعض میں کھڑی سے۔ لیکن مسلمانوں کا صدر مقام صدیوں تک دہلی اور آگرہ رہا ہے، اس لیے اردو زیادہ تر کھڑی بولی ہی سے متاثر ہوتی گئی۔ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں ڈاکٹر شوکت سبزواری کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ان کی دوسری کتاب داستان زبان اردو سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ وہ اپنے نظریے کی وضاحت پر اعتماد طریقے سے اس طرح کرتے ہیں، نئی تحقیقات کے مطابق سنسکرت، پالی، شورسینی، مہاراشٹری، مغربی ابھرنش ایک زبان کے متعدد ادبی روپ ہے۔ یہ زبان مدھیہ پردیش کے وسط ملک بالائی دوآبے میں بولی جاتی تھی، جس سے نکھر کر یہ زبانیں بنیں۔ اردو یا ہندوستانی ابھرنش کے اس روپ سے ماخوذ ہے جو 11ویں صدی کے آغاز میں مدھیہ پردیش میں رائج تھی۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے ان خیالات میں بڑی حد تک سچائی ہے۔ انہوں نے ان تمام زبانوں بالخصوص پراکرت اور ابھرنش کو سمیٹ لیا ہے جو بالائی دوآبے کی مختلف زبانوں کے ادبی روپ رہے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کھڑی یا ہندوستانی اردو بالائی دوآبے میں بولی جانے والی زبانوں کی فطری اور ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس طرح وہ پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریے سے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ۔ پروفیسر مسعود حسین خان اردو دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر زور کے بعد وہ پہلے محقق ہیں جنہوں نے اردو زبان اور اس کے آغاز کے بارے میں سائنٹیفک نقطۂ نظر سے غور کیا۔ ان کی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ یہ پروفیسر مسعود حسین خان کا تحقیقی مقالہ ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں PhD کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے اب تک 8 ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا ایڈیشن 1948 عیسوی میں شائع ہوا اور 8واں ایڈیشن 1986 عیسوی میں۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب میں اردو کے آغاز سے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے ہریانی پر زور دیا ہے۔ لکھتے ہیں، قدیم دکنی زبان کے مطالعے کے سلسلے میں اب تک ہریانی کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ یہی زبان ہے جو خط نظر شہر دہلی، ضلع دہلی میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ اردو قدیم سے متعلق لسانی تحقیق کے سلسلے میں جو اہمیت ہریانی کو حاصل ہے، اس کی طرف سے سب سے پہلے اشارہ پروفیسر شول بلانک نے اپنی مضمون ہند آریائی لسانیات کے بعض مسائل میں کیا ہے۔ قدیم اردو دکنی کا پنجابی پن ہریانی پن بھی ہے، لیکن دکنی کی یہ صوتیاتی اور تشکیلیاتی خصوصیات صرف ہریانی سے ہی مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جمنا پار کی کھڑی بولی کے علاقے میں بھی یہی خصوصیات مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں دونوں کے عناصر پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ دہلی مدتوں صدر مقام رہا، اس لیے اردو کا تعلق کھڑی بولی سے زیادہ ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے 8ویں ایڈیشن میں پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنے نظریے پر نظر ثانی کر کے اسے خطیت دے دی ہے۔ ان کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو برج، ہریانی اور کھڑی بولی سے مل کر بنی ہے۔ کتاب کا اختتام وہ اس طرح کرتے ہیں، زبان دہلی و پیرا منش اردو کا اصل منبع و سر چشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ زبان دہلی و پیرا منش کی اصطلاحی روشنی مسعود صاحب کو حضرت امیر خسرو سے ملی ہے۔ امیر خسرو اپنی مثنوی نو سپر میں ہندوستان کے 12 زبانوں کے نام گنوائے ہیں۔ ان میں سے ایک لاہوری اور دوسری زبان دہلی و پیرا منش ہے۔ زبان دہلی اور پیرا منش سے مراد زبان دہلوی اور اس کے نواح کی کھڑی بولی اور ہریانی کے ہیں۔ اسی پر مسعود صاحب کا نظریہ قائم ہے۔
مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ اردو کا ڈھانچہ کھڑی بولی پر تیار ہوا ہے۔ جمنا پار کی ہریانوی اور کھڑی بولی قدیم اردو دکنی سے قریب تر ہے۔ جدید اردو اپنے صرف و نحو کے اعتبار سے مراد آباد اور رامپور کے اضلاع کی بولی سے قریب ہے۔ بعد میں برج بھاشا اردو کا لب و لہجہ متعین کرنے میں اثر انداز ہوئی۔ کھڑی بولی کے دو روپ ہیں۔ ایک روپ وہ ہے جو دوآبا گنگ و جمن کے بالائی حصے یعنی سہارنپور، مظفر نگر اور میرٹھ میں رائج ہے۔ دوسرا روپ گنگا پور کے بجنور، رامپور اور مراد آباد کے اضلاع میں بولا جاتا ہے۔ ان اضلاع میں بولے جانے والی کھڑی کو مسعود صاحب اردو سے قریب ترین خیال کرتے ہیں۔ کھڑی اور دکنی کی صوتی و صرفی کئی مماثلتیں مسعود صاحب نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی، دکنی اردو کی طرح کھڑی بولی کی یہ عام خصوصیت ہے کہ اس میں درمیانی ہاں گرا دی جاتی ہے، جیسے کاں، کہاں، کبھی، کبھی۔ دوسری دلیل، کھڑی میں اکثر ڑ اور ڑ پر ڈ اور ڈ کو ترجیح دی جاتی ہے، جو دکنی کی بھی خصوصیت ہے اور پنجابی کی بھی، جیسے بوڑھا، بڈھا، گڑھا، گڈھا۔ تیسری، دکنی اردو میں جمع کی علامت الف اور نون غنہ ہے۔ کہیں کہیں واو نون غنہ سے بھی جمع بنائی جاتی ہے۔ الف نون غنہ کی جمع آج بھی میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور اور اضلاع میں سنائی دیتی ہے، جیسے دنا، کھیتاں، عورتاں وغیرہ۔ چوتھی دلیل، نے کا استعمال دکنی اردو کی طرح کھڑی میں بھی بے قاعدہ طور پر پایا جاتا ہے، یعنی یہ فاعلی اور مفعولی دونوں حالتوں میں آتا ہے۔ ویسے دکنی میں نے کا استعمال کم ہی ہوتا ہے۔ پانچویں دلیل، ضمائر میں دکنی اردو کا یو آج بھی کھڑی کے علاقے میں مستعمل ہے۔ چھٹا، دکنی اردو کا الف و کھڑی میں الف و ہا کی شکل میں ملتا ہے۔ بہرحال تحقیق میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک اس نظریے کی کوئی تردید بھی نہیں ہوئی ہے، جو کہ پروفیسر مسعود حسین خان نے مدلل اور تجزیاتی انداز میں پیش کی۔